رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی. رزق کائنات کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے اور رزق کی تقسیم بھی اسی قدر پراسرار ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو خدا کے رزق کے تقسیم کے طریقہ کار اور بندے کے درمیان حائل کر لیتے ہیں، ٹرک کرتے ہیں خدا کے رزق کے تقسیم کے طریقہ کار کو اور وابستہ کر لیتے ہیں بندوں کے رزق کو اپنے وجود کے ساتھ. کچھ عرصہ پہلے ایک بات سماج سے گزری کہ اگر رزق میں تنگی کا شکار ہے تو ایک ملازم اور رکھے، گھر میں ایک نوکر کا، کاروبار میں ایک نوکر کا اضافہ کر لیں. رزق اپنے ذات سے کاروبار کے ساتھ لوگوں کو جاری کریں. غور کرنے پر ایک سادہ سی بات بڑے گہرے معنی لیے ہوئے تھے. آسانی کے ساتھ بندہ خدا کے رزق کے تقسیم میں بطور ٹاکیا شامل ہو جاتا ہے. بڑے سارے کاروبار، بڑے سارے کمپنیز، بڑے سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جیسے ہی اپنے عروج پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو رزق کی تقسیم سے علیحدہ کر دیے گئے. بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے قلم کار بے نام و نشان ہو گئے. آپ کی ریت، جن کا آپ کو حساب دینا سب سے پہلے رزق کے حقدار ہے. اس کے بعد آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی خالہ، پھپھو، بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، کزنز، رشتہ دار، دوست احباب، حلقہ احباب، آہستہ آہستہ یہ حلقہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں اگر 12,000 روپے کے قرض کی خاطر ایک شخص اپنے 2 جوان بیٹیوں کی گردن کاٹ کر بعد میں لٹک کر خودکشی کر لیتا ہے اور ہم مدینہ منورہ میں پاکستان سے سرے پائے بھیج کر افطاری کروانا افضل سمجھتے ہیں، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں. رزق کیا ہے؟ رزق پر بڑی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی ساری ریسرچ ہوئی ہے. رزق مال و دولت بھی ہے، اناج بھی ہے، کھانا بھی ہے، قلم بھی ہے، آواز بھی ہے، کتاب بھی ہے، دعا بھی ہے، صدا بھی ہے، شہرت بھی ہے، ناموری ہے، دوستوں کے حلقہ احباب ہے. میرے خیال میں رزق کی سادہ ترین، میری منطق کے مطابق، میری سوچ کے مطابق، رزق کی سادہ ترین ڈیفینیشن جو تعریف ون لائنر بنتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو تقسیم کرنے سے بڑھ جائے وہ رزق، اور کوئی بھی چیز جو تقسیم کرنے سے، کوئی بھی چیز جو روک دینے سے رک جائے، روک دینے سے کم ہونا شروع ہو جائے، وہ رزق. دعائیں شخص کو دعا کی صورت میں رزق ملا ہوا ہے، وہ دعا کرتا جاتا ہے، دعائیں قبولیت پاتی جاتی ہیں اور اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن یہاں جیسے ہی وہ ایک شخص، ایک فرد کی خاطر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، روک لیتا ہے اپنے آپ کو، اپنی پسند ناپسند کو مسلط کر دیتا ہے، رزق کے اور اس کے تقسیم میں حائل کر دیتا ہے، دعاؤں کی تاثیر اٹھ جاتی ہے. کنووں سے مسافر پانی نہ پئیں، درختوں سے پرندے اور انسان پھل نہ کھائیں، سایہ نہ لیں، چھاؤں میں بیٹھ نہ سکیں، خشک ہو جاتے ہیں، بنجر ہوتے ہیں. جس کنویں سے جتنے زیادہ لوگ پانی پیتے ہیں اس کو اتنا ہی زیادہ میٹھا پانی میسر رہتا ہے. جوڑنے کا کسی بھی کام میں راستہ نہ مل رہا ہو، قدم نہ اٹھ رہے ہوں، آسانی پیدا نہ ہو رہی، لوگوں کو جوڑ لیں. جتنے زیادہ لوگوں کو جوڑتے جائیں گے اتنے زیادہ پاسبلٹیز بڑھتی جائیں گی رزق کی. کسی ایک شخص کی خاطر، ایک شخص اگر دل سے خدا محبت لیے بیٹھا ہو تو خدا اس بستی پر عذاب نہیں کرتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جوڑیں لوگوں کو اپنے ساتھ، آپ ذریعہ بناتے جائیں رزق کا، اپنے آپ کو کوشش کریں ڈاکیا بنانے کی، خدا موقع نہ دے. اب ڈاکی کا کام یہ ہے، وہ دروازے جاتا ہے، نوک کرتا ہے، دروازہ حوالے کرتا ہے پارسل. کبھی ہر گھر کا فرد خود نہیں گیا پتہ کرنے کہ میرا پارسل آیا ہے کہ نہیں. اگر رزق کی تقسیم میں آپ حائل ہوئے ہیں اور خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، آپ کے ہاتھ سے گزر کے جانا ہے، تو آپ کا فرض ہے
ڈاکیے کا فرض ہے اس کو جاری کریں. کہ میں صاحب کی ایک بات بہت خوبصورت اس موضوع پہ، انہوں نے کہا دیا کرو. تم نے کون سا اپنے گرا سے دینا ہے؟ خدا کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، دیے ہوئے میں سے دینا ہے. جڑے رہیے اللہ فروٹ چاٹ کے ساتھ.